أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص صفت صلاۃ النبی میں استقبال القبلہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ ذکر کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کعبۃ اللہ کے سامنے موجود ہو مسجد حرام میں اس طرح سے کہ اسے کعبۃ اللہ نظر آ رہا ہے، یا اپنی ہوٹل میں ہو جہاں سے کعبۃ اللہ اسے نظر آ رہا ہے، اس وقت قبلے کا استقبال کیسے کرنا ہوگا؟ استقبال القبلہ دو طرح سے ہے، ایک ہے عین اور ایک ہے جہہ. عین کا مطلب بالکل جہاں کعبۃ اللہ واقع ہے، چار کونے ہیں اس کے، عین کعبہ. اور دوسرا ہے جہہ. جہہ کا مطلب ہے سمت، جس سمت میں کعبۃ اللہ واقع ہے کوئی بھی کونا اس کا. تو دو حالتیں ہیں، ایک ہے کعبۃ اللہ جو عین کعبہ ہے، اور دوسرا ہے اس کی جہت جس طرف وہ واقع ہے. کہتے ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی آدمی وہاں موجود ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا استقبال کرے اس طرح سے کہ اس کے سامنے ہو. وہاں پر انحراف نہیں کر سکتے اس طرح کہ کعبۃ اللہ یہاں ہے اور ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت نماز باطل ہو جائے گی. یا پھر اگر کوئی آدمی ہوٹل میں ہے اور وہاں پر وہ نماز پڑھتا ہے، کعبۃ اللہ اسے نظر آ رہا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عین الکعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، اس طرح سے کعبہ اس کے سامنے ہو، سیدھے ہو. لیکن جو مسلمان وہاں موجود نہیں ہیں، جو کہ اکثر مسلمان ہیں، اکثر مسلمان تو وہاں نہیں رہتے، پوری دنیا میں مسلمان ہیں، وہ کیسے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کریں گے؟ اہل علم نے کہا کہ وہاں پر شریعت نے آسانی کی ہے، وہاں عین الکعبہ سیدھے سیدھے کعبۃ اللہ تک پہنچنے والی لکیر یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ جہت جس سمت میں کعبۃ اللہ واقع ہے اس سمت کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی نماز صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے کسی چیز کا پابند نہیں کرتا ہے. اگر یہ پابند کر دیا جائے کہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں وہ سیدھے ایک دم خط مستقیم کعبہ تک پہنچے تبھی ان کی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی، تو یہ بہت مشکل چیز ہے. اس لیے آسانی کی شریعت نے. ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کہا جو کہ مشرق کی طرف واقع تھے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کی طرف خاص آپ نے کہا ما بین المشرق والمغرب قبلہ. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ والوں کے لیے کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے ہے. مکہ کے شمال میں وہ واقع تھے، آپ نے ان لوگوں کے لیے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے وہ قبلہ ہے. آپ نے ان کے لیے آسانی کی ہے کہ آپ نے پوری جہت مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے آپ اس طرف متوجہ ہوں، آپ کا وہ قبلہ صحیح ہے. خاص طور پر آپ درمیان میں کھڑے ہو کر کے سیدھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں، جیسے امام احمد نے کہا. تو مدینہ والوں کے لیے مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ ہے اسے قبلہ اللہ کے نبی نے کہا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب مساجد تعمیر کی ہیں، دنیا کے مختلف ملکوں کو فتح کیا گیا، وہاں مسجدیں قائم کی گئیں، ان مسجدوں کے قیام میں اسی جہت کا خیال کیا گیا ہے جس طرف کعبۃ اللہ واقع ہے. وہاں پر چونکہ اس زمانے میں آج کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو اپلیکیشنز ہیں یا گوگل ہے، دیگر چیزیں موجود نہیں تھیں، انہوں نے جہت کا خیال کر کے مسجدوں کا قیام کیا ہے. اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر کوئی آدمی ان اجہزہ کو، جو جدید آلات ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے یہ کہے کہ بالکل خط مستقیم پر ہی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی، تو اس سے خطرناک بات ثابت آتی ہے کہ اس نے اس امت کے اسلاف کو گمراہ کہا. کیونکہ اسلاف کے پاس تو یہ تھے ہی نہیں، بالکل سیدھی لکیر جو وہاں تک پہنچتی ہے، کوئی آلہ تھا ہی نہیں ان کے پاس. انہیں کیسے پتا چلے گا کہ بالکل ایک ہی سیدھی لکیر اس شہر تک جا رہی ہے؟ جہت اصل ہے. جہت یعنی جس رخ میں کعبۃ اللہ واقع، چاہے کوئی بھی حصہ اس کا ہمیں ملے. اور اہل علم کہتے انحراف اس طرح سے ہو کہ کعبۃ اللہ کا جہت مشرق میں ہو، کوئی مغرب کی طرف رخ کر لے تو نماز نہیں ہوگی. تو صحابہ اکرام نے جو تعمیرات کی اور جو سلف امت نے تعمیرات کی اس میں جہت کا خیال کیا گیا ہے. لہٰذا ان نئے آلات کی بنیاد پر کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے نماز باطل ہو جائے گی. اب پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو جدید آلات ہیں،
قبلہ پہچاننے کے لیے چاہے گوگل کے ذریعے سے ہو یا اپلیکیشن مختلف آ گئے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اہل علم کہتے ہیں سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ اپنی ذات کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا گھر کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں یا عورتوں کے لیے آپ کو قبلہ طے کرنا ہے، یہ اچھی بات ہے کہ آپ بالکل خط مستقیم پر انہیں قبلہ بتائیں کہ دیکھو سیدھے اتنے ڈگری پر قبلہ واقع ہے، اور وہ گھر والے اسی سمت کی طرف نماز پڑھیں اور آپ بھی نماز پڑھیں. اچھی بات ہے کہ آپ نے ایک نئی ایجاد سے فائدہ اٹھایا. سلف کیا کرتے تھے؟ سورج کے ذریعے سے پہچانتے تھے قبلے کو، طلوع اور غروب کے ذریعے سے، اور اسی طرح سے وہ لوگ ستاروں کے ذریعے سے پہچانتے تھے، ہواؤں کے ذریعے سے پہچانتے تھے. وہ اس زمانے کی جو ان کی طاقتیں تھیں اس کے اعتبار سے انہوں نے کوشش کر کے اسے طے کیا. اب نئے آلات ہیں، دنیا کے اندر آسانی پیدا ہو گئی ہے، تو اپنی ذات کے لیے اگر آپ کو پڑھنا ہے یا بیوی بچوں کے لیے طے کرنا ہے، آپ بالکل اس کا استعمال کیجئے اور صحیح سمت بالکل اسی ڈائریکشن میں، تھوڑا بھی ادھر ادھر نہ ہوئے بغیر آپ پڑھیں. یہ بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہ پہلی حالت ہے. دوسری حالت یہ ہے کہ جب ہم سفر میں ہوں یا اپنی جگہ سے باہر ہوں اور وہاں مسجدیں موجود نہیں ہیں، وہاں پر ہمارے پاس سوائے ان آلات کے کوئی نہیں ہے بتانے والا، تو وہاں پر بھی آپ ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ یہ آلات بھی بنائے گئے ہیں رہنمائی ہی کے لیے. اگرچہ کہ انسان آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن ایک آلہ آپ کے پاس ہے، ایک اپلیکیشن آپ کے پاس ہے جو معتمد ہے، صحیح ہے، آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیے اپنا قبلہ کا سمت معلوم کرنے کے لیے. آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ایک اندھیری رات میں تھے اور ان کو نہیں معلوم پڑا کہ قبلہ کدھر ہے، تو سب لوگوں نے نماز پڑھی. تو حدیث میں ہے کہ انہوں نے نماز پڑھتے وقت سامنے ایک لکیر ڈال دی تھی تاکہ بعد میں چیک دیکھیں. جب صبح ہوئی تو پتہ چلا جو لکیریں انہوں نے ڈالی تھی نماز پڑھنے کے لیے وہ قبلے کی سمت نہیں تھی. اندھیرے میں انہیں نہیں معلوم پڑا. لیکن ابھی ہمارے پاس آسانی ہے، تو سفر میں اپنے ساتھ ان آلات کے ذریعے سے آپ قبلہ معلوم کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. تیسرا مسئلہ ہے وہ یہ، جو مسجدیں تعمیر شدہ ہیں، پہلے سے تعمیر ہو چکی ہیں، مسلمان اس میں نماز ادا کر رہے ہیں، وہاں جا کر کے ہم ان آلات کے ذریعے سے دیکھیں اور تھوڑا بھی 20 ڈگری ادھر 20 ڈگری ادھر ہو گیا ہے، ہم یہ کہیں نماز یہاں نہیں ہوتی ہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں گے نماز ہوگی ہی نہیں، تو پھر سلف کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ صحابہ نے جو مسجدیں بنائی ان مسجدوں کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تابعین نے جو مسجدیں بنائی ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو وہاں جہت کا خیال کیا گیا، جیسے اللہ کے نبی نے کہا مشرق و مغرب کے درمیان جو بھی ہے، مدینہ والوں، مدینہ شہر جہاں پر واقع ہے، آپ نے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے وہ قبلہ ہے تمہارا. لہٰذا جو تعمیر شدہ ہے پہلے سے اور جہت کا خیال کیا گیا ہے، تو ان نئے آلات کے ذریعے سے وہاں جائیں ہم اور سختی پیدا کریں، یہ درست نہیں ہے. تیسری شکل یہ درست نہیں ہے. اور چوتھی شکل یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد تعمیر کر رہا ہے یا مصلی قائم کر رہا ہے، اس کے لیے بہتر ہی اچھا ہے یہ کہ قائم کرتے ہوئے پوری طرح ان جدید آلات کا، جانکار لوگوں کا سہارا لے، ان سے مدد لے اور بالکل سیدھی سمت طے کرے. مسجد بنانے والا شخص جو ابھی شروع کر رہا ہے، بنیاد رکھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ اس کا پورا خیال کرے، کیونکہ اس نے مسلمانوں کی مدد کی ایک اچھے کام میں بعد میں آنے والوں. اس لیے کہ صحابہ بھی ایسی مسجد نہیں بناتے تھے، وہ بھی پوری کوشش کرتے تھے سورج کے ذریعے سے اور اسی طرح ستاروں کے ذریعے سے، اور اہل خبرہ جو جانکار لوگ ہیں ان کے ذریعے سے معلوم کر کے ہی وہ لوگ بناتے تھے. اب ہمارے پاس چونکہ جدید آلات ہیں، ان آلات کے ذریعے سے ہم استعمال کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو سامنے رکھ کر کے بنائیں. تو کل ملا کر کے 4 حالتیں ہو گئیں. ان 4 حالتوں کا ہم خیال کریں. اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ ضرور اس کا استعمال کریں، سفر میں ہیں آپ ضرور استعمال کریں. لیکن جو مسجدیں تعمیر شدہ ہیں پہلے سے جہت قبلہ کی طرف، وہاں پر ہم سختی نہیں کر سکتے کہ نماز ہوگی نہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کعبۃ اللہ اسی جہت میں واقع ہے، کیونکہ اس سے سلف صالحین کو گمراہ کہنا یا غلط کہنا لازم آتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. اور چوتھی قسم یہ ہے، نئی مسجدیں بنانے والے یا مصلی قائم کرنے والے، انہیں چاہیے کہ وہ ان آلات کا استعمال کریں. تو جدید آلات کے حوالے سے اہل علم نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بڑی آسانی کے ساتھ بیان فرمایا، ما بین المشرقی والمغرب قبلہ، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو بھی ہے وہ تمہارے لیے قبلہ ہے، یعنی پوری جہت
وہی قبلہ کعبۃ اللہ کی جہت ہے، اس میں نماز ہو جاتی ہے، اور جو وہاں موجود شخص ہے اسے چاہیے کہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ تو یہ کعبۃ اللہ اور استقبال القبلہ سے متعلق آخری مسئلہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ باذن اللہ اگلے درس میں قیام اور نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ اور اس سے متعلق مسائل آئیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو ان مسائل کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔